اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کی دعا مت مانگو، نہ موت کی دعا مانگو اور نہ ہی موت کی تمنا کرو۔ یہ دونوں جو ہیں دعائیں مانگنا انسان کے لیے ممنوع ہے، اور اسی لیے یہ ہے کہ جو خودکشی ہے، خود کو مارنا، یہ اسلام میں حرام کرا دیا گیا ہے، یہ حرام ہے خود اپنے آپ کو مارنا۔ آخر انسان کیوں اس موت کی دعائیں مانگتا ہے، کیوں موت کی تمنا کرتا ہے، کیوں خودکشی تک جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں ہمیشہ، کوئی آدمی فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں مر گیا، فلاں یہ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی حالات زندگی انسان کے ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ پریشان بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ معاشی حالات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، گھر کے اندر جھگڑے، میاں بھائیوں کا جھگڑا، بچوں کے جھگڑے، تنگ دستی، قرض خواہی، بیماریاں، عجیب سے جس بیماری انسان کو لگ جائے، اور بہت سی پریشانی انسان کی زندگی کے اندر ہے۔ یہ سب حالات سے انسان مجبور ہو کر، اکثر لوگوں کی زبان پہ یہ آتا ہے یار اس سے اچھا تو موت ہی ہے، مریض ہے، اس کو پتہ نہیں کہ کتنا بڑا کلمہ یہ کہہ رہا ہے، بلکہ کلمہ ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ کس قدر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے شخص۔ زندگی کیا ہے؟ غنیمت ہے، اللہ کی دی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے جو انسان کو دی ہے، بہت بڑی نعمت اللہ نے دی انسان کو، اور تم اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہے ہو؟ سوچو ذرا، اللہ تو کہتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو میں نے تمہیں دی ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی نعمت آئی ہوگی تو اس میں کتنی اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہوں گی، اور کتنے آسان، کیا کیا معاملات ہوں، ویسی زندگی آگے ساتھ چل پڑا آدمی کے اندر۔ یہ مصیبتیں، مصائب، یہ پریشانی ہیں، یہ بیماری ہیں، یہ حالات، یہ سارے پرچے تو ہیں، سبحان اللہ، یہ زندگی کے پرچے ہیں۔ جو ان پرچوں کو کامیابی سے حل کر گیا، الحمدللہ، حل کرنے کے بعد اپنا سپرد کر دیا، ایگزامن جو ہے ہمارا وہ دیکھنے والا تو وہی ہے نا، ایگزامنر، اور اس کے پاس پہنچ گیا الحمدللہ، اور اس نے 10/10 دے دیے تو جنت مل گئی اللہ کے فضل سے۔ کہ اگر تم نے میرا یہ پرچہ حل کر لیا، یہ حج کولے جو ہیں، پرابلم جو زندگی کے ہیں، اس طریقے سے حل کر لیا، اس کو مکمل طور پر حل کر کے تم آ گئے، نمبر پورے لگ گئے، تو سبحان اللہ، جب تم میرے پاس آؤ گے تو اصحاب یمین میں تمہیں بھیج جائے گا، بولے سبحان اللہ۔ اگر مطلب کتنا تکلیفوں کا اب سمجھ گئے، پرچے ہیں، اب کیا ہے حل کیسے کرنا ہے ان پرچوں کا، یہ اب سوچنے والی بات ہے۔ اللہ نے فرماتا ہے کہ اس کا طریقہ ہے کہ زندگی میں نے تمہیں دی ہے، پیپر میں نے تمہیں دی ہیں، حل بھی میں تمہیں اس کا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا حل کیا ہے کہ ہر زندگی کا جو بھی وقت آ جائے، جو مقام آ جائے، اس کو میری مرضی کے مطابق گزارو، آگے پیچھے نہ ہو۔ جس مقام پہ میں نے پہنچا دیا، اس مقام پہ تمہیں کیا دیکھنا ہے کہ اللہ کا فرمان کیا ہے کہ یہاں میں اس مشکل میں کیا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ دعا مانگ، بہادر نہیں بننا، نہیں، دعا مانگنے رہتا ہے، اس ہمارے حالات کو تبدیل فرما۔ میں بیمار ہوں، یا اللہ میری بیماری کو دور فرما۔ یہ بھی پرچہ حل کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، بجائے رونا پٹائے مر گئے ہوئے، لٹ گئے ہوئے، مرن والے ہیں جی، بس جی بچے کچھ نہیں رہ کی گیا جی، پیچھے بچے چھوٹے چھوٹے تو ماں بہت پتنی کن کو دیکھنے لگتے ہیں، بچے چھوٹے، فلاں بڑا، یہ نیچے، یہ اوپر، میرا تو کوئی پوچھ، یہ کیا ڈرامہ، کیا طریقہ ہے؟ فوراً مصیبت آ گئی کوئی، ہاتھ 2 رکعت نماز نے پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ کی طرف سے لے جاؤ، اپنے رب کی طرف سے لے جاؤ۔ سب سے یہ چیز کیا کہ اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرو، بولو سبحان اللہ۔ سمجھیں میری بات،
اللہ کو متوجہ کرو اپنی طرف پاگلو، بجائے خود ہونے کے۔ کتنا فرق ہے، ایک تو ہم ہو رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، اللہ نہیں سنتا، ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ کی کوئی گارنٹی نہیں نا، لیکن جب اللہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا پھر تو سننا ہی پڑے گا اس کو۔ بولو سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی ایک تو ہم کر رہے ہیں اللہ تو یہ کر دے، دعائیں مانگ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہم متوجہ ہو رہے ہیں اس کی مرضی، لیکن ایسا ہو جائے کہ اللہ خود بندے کی طرف متوجہ ہو جائے، کیا بات ہے، کیا چاہ رہا ہے تم اسے، ہائے ہائے۔ تو چوتھی طرف کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کو اپنی طرف متوجہ کریں، وہ کیا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کر میں تیرے آ جاؤں گا، تیری بات سن، میں تیری بات سن۔ اللہ متوجہ ہو جاتے انسان پر، چپ ہو کر کے مراقبے میں اللہ کا ذکر پہ لگ جاؤ۔ ذکر کرنے والوں کی تو مزے ہیں الحمدللہ، جنہوں نے ذکر سیکھ لیا ہے۔